जिगरी सबकाया जल्दी नंबर सबका 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 जिगरी सबकाया जल्दी नंबर सबका। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 1 नवंबर है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:45 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि तमाम तर फस्तायत, तमाम तर दबाव और तमाम तर चादर चार दीवारी के उसूल और कवायद पामाल होने के बावजूद लोग अब भी कैदी नंबर 804 के फलक शगाफ नारे लगा रहे हैं। और वो भी एक ऐसे इलाके में जिसे दूर अफ्तादा समझा जाता है। ये समझा जाता है कि वो दहशतगर्दी की भींट पर चढ़ चुका है। वहाँ पर स्टेडियम के अंदर एक मैच होता है और उस दौरान फलक शगाफ नारों से, यानी ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा है। और एक ऐसे मोमेंट के ऊपर जब एक ऐसा पार्लियामान जिसे अपोजिशन, सहाफ़ी, अशराफिया और पाकिस्तान के अवाम एक फेक पार्लियामेंट समझते हैं, एक ऐसा पार्लियामान जिसे फॉर्म 47 की पैदावार पार्लियामान समझा जाता है, जिसके अंदर ऐसे बिल अब पास होने लगे हैं जो इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की मजीद गम्माजी करते हैं। उस सूरत के अंदर इस तरह के नारे लगना बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1 या 2 जुमले केसेस को 18 साल तक टाल देते हैं या तवालत की तरफ ले जाते हैं। मेरी नज़र में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जिस वक्त में मुल्क के चीफ जस्टिस बने हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, अवाम पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, खुद चीफ जस्टिस साहब को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। उनके लिए इंसाफ और कवानीन के कौन से पैरामीटर्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन चीज़ों को अगर उन्होंने ना देखा तो तारीख उनसे भी सवाल ज़रूर करेगी। वो क्या मामलात हैं उसकी तरफ भी निशानदही करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा हुआ है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बासानी आपका और हमारा राब्ता, अगर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन फायरवॉल की वजह से नहीं मिलते, उस वजह से नहीं हो पाता, तो फिर व्हाट्सएप चैनल के अंदर हो जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे मेरी नज़र में सबसे बड़ी स्टोरी यह है कि एक स्टेडियम के अंदर कैदी नंबर 804 के हक में फलक शगाफ नारे लगे हैं, और वो भी दूर उफ्तादा एक ऐसी जगह के स्टेडियम जहां पर दहशतगर्दी ऑलरेडी वहां के लोगों को बहुत मुतासर कर चुकी है। और ऐसे मोमेंट के ऊपर जब फस्तायत उरूज के ऊपर हो, जब इमरान खान साहब की पार्टी के झंडा आप उठा नहीं सकते, एक ऐसे मोमेंट के ऊपर जब आप इमरान खान साहब का नाम टेलीविजन पर नहीं ले सकते, उनकी तस्वीर नहीं चला सकते, एक ऐसे मोमेंट के ऊपर एक मैच के दौरान कैदी नंबर 804 के नारे लगना बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन की एक और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया है, वो ये कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये लेजिटिमेट राइट है कि वो जिसको समझते हैं कि ये शख्स शायद किसी भी तरीके से दहशतगर्दी के किसी वाक़े में इन्वॉल्व होगा, सहूलतकार होगा, या इसने ट्रिगर किया होगा, या इवन नहीं भी किया होगा, उसको 3 महीने के लिए हिरासत में रख सकते हैं, तहवील में ले सकते हैं। और इसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा वो गौर तलब है, लेकिन ब्रेकिंग बहरहाल यही है। और ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोरी क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत का दहशतगर्दी के कानून को मजीद सख्त करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियार देने का फैसला। अब आप इख्तियारात ऑलरेडी थे, अबडक्शंस ऑलरेडी हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ ऑलरेडी हो रही हैं, और फिर वापसी भी लोगों की ऑलरेडी हो रही है। इस सूरत में मजीद कवानीन की ज़रूरत क्यों पेश आई? और एक ऐसे मोमेंट के अंदर जब ऑलरेडी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शन ऑडिट किया जाए, उस सिचुएशन के अंदर इस तरह के कवानीन पास हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम को ऑलरेडी ये डेथ वारंट तस्वर कर रही है अवाम इमरान खान साहब के लिए और जमहूरियत के लिए। उस सूरत में ये कवानीन पास हो रहे हैं। आप सुनिएगा, हुकूमत का दहशतगर्दी के कानून को मजीद सख्त करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। इंसदाए दहशतगर्दी कानून में तरमीम के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी मुश्तबा शख्स को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। JIT में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ इंटेलिजेंस के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। 2 साल तक ये कानून नाफिजुल अमल रहेगा। अब 2 साल तक ही इसकी ज़रूरत क्यों है, ये अंधे को भी इसका इशारा मिल जाएगा।
اور نہ سمجھنے والے کو بھی اشارہ مل جائے گا کہ محض 2 سال تک اس کی ضرورت کیوں ہے، اور جس پوائنٹ آف ٹائم سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اگلے 2 سال تک ہی اس کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، عوام اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اگلے 2 سال تک ہی نافذ ہو رہا ہے۔ جی یہ حکومت کیا چاہ رہی ہے، سرکار کیا چاہ رہی ہے؟ سرکار اس وقت بطور سرکار کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ آپ کے ملک کا فارم 47 کے وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے۔ آپ کے ملک کا فارم 47 کے ذریعے معرض وجود میں آنے والی پارلیمان کا جو پریزیڈنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ رکھنے والا، وہ افسوس کے ساتھ اپنا پاؤں توڑوا کر اس وقت دبئی میں یعنی قطر میں موجود ہے، اور پھر UAE میں موجود ہے، اور پھر آپ کے ملک کے حکمراں جماعت کا جو تاحیات قائد ہے وہ اس وقت واشنگٹن DC میں موجود ہے، میاں نواز شریف صاحب۔ تو زرداری صاحب قطر میں، شہباز شریف صاحب سعودیہ میں، اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ واشنگٹن DC میں۔ آپ کی سرکار پیچھے یہاں پر یہ کر رہی ہے اور قوانین پاس ہو رہے ہیں، اور تمام طرح ایسے قوانین ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ کوشچن اٹھانا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مطلوبہ شخص کو اب 3 ماہ کی بجائے 6 ماہ تک زیر حراست رکھا جا سکے گا۔ قانون 2 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ یہ بل کی شکیں ہیں، اور اس صورت میں اب پبلک اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اور لائرز کمیونٹی نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں میاں علی اشفاق صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ فیک پارلیمنٹ نے یہ انتہا کر دیا ہے تسلط قائم کرنے کی اور جبر روا رکھنے کی۔ اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کھل کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اچھا اب مزید آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سردیوں کے کپڑے مہیا کر دیے گئے۔ عمران خان صاحب کو سردیوں کے کپڑے اور گرم شالیں فراہم کر دی گئی ہیں، کتابیں اور دیگر سامان بھی دے دیا گیا۔ سامان کی فراہمی 2 روز قبل عمران خان کی احتساب عدالت میں شکایت پر بھی کی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ نمبر 708 کی سماعت کے دوران عمران خان نے عدالت میں تصدیق بھی کر دی کہ انہیں سردیوں کا سامان مل چکا ہے۔ اب ہم ذرا اعظم سواتی صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کے کیس میں بڑا ٹریجک آج سچویشن آ گئی تھی، ایک اور کیس ڈال دیا گیا تھا۔ ان کی اپڈیٹ یہ ہے کہ سیشن کورٹ میں اعظم سواتی کے خلاف احتجاج میں مالی معاونت فراہم کرنے کا کیس عدالت نے اعظم سواتی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ حمیرہ افضل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ کیا ملاقات ہوئی ہے اس کا ایک آدھ پوائنٹ آیا ہے، زیادہ بات انہوں نے میڈیا سے نہیں کی، وہ میں سامنے رکھتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں PTI رہنما ڈاکٹر بابر اعوان اور سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی بانی PTI عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے لیے ڈاکٹر بابر اعوان صبح 10 بجے اڈیالہ پہنچ گئے تھے۔ ملاقات 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران ہوئی۔ ملاقات کے بعد ڈاکٹر بابر اعوان اور سلمان اکرم راجہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اچھا جو اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی ہے اس کا احوال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ لوگ آج میرے ڈریسز کی تعریف کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ منجن بڑا اچھا بیچ لیتے ہو، کہتے ہو کہ شروع سے آخر تک دیکھنا بھائی، آپ میرے اس منجن بکنے سے جو پیسے آتے ہیں اس کے میرا بجلی کا بل پورا ہو جائے بڑی بات ہے۔ ہم وہ منجن بیچ رہے ہیں جس کا رسپانس صرف عزت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے بھائی صاحب۔ میں آپ کو بتا دوں، نوکریاں گنوائیں، عزتیں گنوائیں، حالات خراب کیے، تعلقات خراب کیے، دوسری طرف سے بڑا آفر تھی اس آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا، تجزیوں پر پابندی لگ گئی، نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے، ابھی تک باہر ٹریول نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود آپ کو ہمارا منجن بیچنے کے اوپر اعتراض ہے تو بھائی یہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کے حق میں بولتے ہیں۔ تو تھوڑا سا خیال کر لیا کریں اس چیز کو، اور کپڑوں کی تعریف کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، نیب کے 35ویں گواہ پر جرا کے لیے 35ویں سماعت پر بھی آج جرا نہیں ہو سکی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکی ہے اس کی ریزنز میں آپ کے سامنے رکھنے جاتا ہوں۔ عمران خان کی اہلیہ اور شریک ملزمہ بشرا بی بی آج بھی پیش نہیں ہو سکی ہیں۔ بشرا بی بی طبی بنیادوں پر عدالت پیش نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی کی جانب سے وکلا نے طبی معائنے کی درخواست دائر کی۔ آج بھی درخواست پر نہ وکیل کے دستخط ہیں اور نہ ہی بشرا بی بی کے پروسیکیوشن کا اعتراض۔ اگر ملزمہ پیش نہیں ہوتی تو عدالت ان کے وارنٹ جاری کرے، نیب وکلا کی عدالت سے استدعا۔ ملزمہ اگر پیش نہیں ہوتی تو وہ قانون کے تحت اپنا پلی پیش کر سکتی ہیں۔ میں نے ابھی تک بشرا بیوی سے پلیڈر کے طور پر پیش کی جانے والی اجازت نہیں مانگی۔ آئندہ سماعت کے لیے میں پلیڈر کے طور پر پیش ہونے کے لیے اجازت حاصل کر لوں گا۔ وکیل عثمان ریاض گل کی عدالت کو یقین دہانی، اور نیو پھر وکیل صفائی کی یقین دہانی پر عدالت نے سماعت 4 نومبر تک ملتوی کر دی۔ 4 نومبر تک سب چیزیں ملتوی ہو رہی ہیں۔ 4 نومبر 4 نومبر اے سگنیفیکنٹ ڈے۔ پہلے ولاگ میں بھی میں آلریڈی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کھڑاک ہو سکتا ہے، اگر وہ کھڑاک ہو گیا ایسے سارے کھڑک 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 کھڑوں ہو جائیں گے۔ اب آپ نے ریلے بنانی ہے اس کی کھڑک کھڑک کھڑوں کی۔ چلیں جی، آج چیف جسٹس صاحب نے ایک کامنٹ کیا، میں
اس کو پڑھ کر بڑا خوش بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی سپریم کورٹ کے ایک جملے لکھنے سے کیسز 18 سال چلتے رہتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ تھی، اب کتنی ہے یہ کویسچنیبل ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. از خود نوٹس کا اختیار جو ہوا کرتا تھا وہ اب معزز عدلیہ اور ان کے ججز کے پاس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا. لیکن اس تمام سچویشن کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، آج بل پیش کیا گیا ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. آلریڈی ایک بہت بڑی کنٹروورسی پاکستان کے ہائیبرڈ، بھلے کم ہائیبرڈ یا زیادہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے اندر 8 فروری کو ہو چکی ہے، یعنی 9 فروری کو، وہ کیا ہے، اس کے اوپر چیف صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے، کتنے دن کے اندر کریں گے، دیکھنا ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ریویو کے لیے چیزیں گئی ہوئی ہیں اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کریں گے یہ دیکھنا ہوگا. پھر یہ ان کے لیے سارے چیلنجز ہوں گے. پھر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بانی چیئرمین کو اس وقت جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر کیسز کوئی نہیں ہے، مقدمہ کوئی ایسا ویلڈ نہیں ہے جس کے اوپر رکھنا چاہیے، اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کریں گے. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا الیکٹورل سمبل چھین لیا گیا تھا، اس کے اوپر سابق چیف جسٹس جو کر کے گئے ہیں وہ تو اپنا بھگتان بھگت رہے ہیں، اور ویک اپ کال ہے تمام ان کے لیے جو اس وقت پوزیشنز کے اوپر ہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سوال بھی ہے کہ اس کے اوپر وہ کیسے رسپونڈ کریں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ناجائز کیسز جو لوگوں کے اوپر ڈال کر ان سے زبردستی دستخط کروا کے ان کو پیسہ یا پریشر کے ذریعے ان سے ترامیم کے لیے ووٹ ڈلوائے گئے، اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کریں گے. جو خواتین کی چادر چار دیواری پامال ہونے سے متعلق پریس کانفرنسز ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارے ملک کے چیف جسٹس کیسے رسپونڈ کریں گے. اور پھر جو عدالتوں کے اندر کیسز سال ہا سال سے پینڈنگ ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، سائل کنڈی یا پھر بیل کھٹکھٹاتا رہتا ہے جس کو وہ بیل آف ہوپ سمجھتا ہے کھڑے ہیں، اور اس کا سر کیسے کچلا جاتا ہے ان چیلنجز کا یہ آنے والے دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا. آج کے جو بل پیش کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر تمام ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، حامد میر، اس کے علاوہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں سلم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ ملک، ڈاکٹر شہباز کے لیے سارے کے سارے کامنٹ کر رہے ہیں. لیکن ادھر سے پنجاب سرکار جو کر رہی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جو اوور آل سرکار ہے وہ ملک سے باہر ہے. سرکار چل کیسے رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور ملک سے باہر کیوں ہے. کل رات والے بلاگ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ایک بڑا صحافی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب کے سب باہر ہے، کوئی کسی کے گڈے پوڑے گوٹے پکڑ رہا ہے، کوئی کسی کے گڈے گوٹے پکڑ رہا ہے. کہ اللہ کا واسطہ آنے والے وقتوں میں اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو ہمیں عمران خان کے غضب سے بچا لینا. شام کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، غور سے دیکھیے گا. آج بھائی بڑی ریسرچ کر رہا ہے پولیٹیکل انالیسس کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.